السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس اسٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 29ویں قسط پیش خدمت ہے۔ انسپکٹر فیروز نے ایس پی صاحب کی بتائی ہوئی بستی سے کچھ فاصلے پر ہی اپنی جیپ کھڑی کر کے اس کی لائٹس آف کر دی تھیں، اور اب وہ جیپ سے اتر کر رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی طاقتور دوربین کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظریں وہاں سے کچھ فاصلے پر موجود ایک لانچ پر فوکس ہو گئی۔ یہ لانچ اسے مشتبہ دکھائی دے رہی تھی۔ عموماً رات کے اس بحریص علاقے سے کوئی لانچ نہ تو کہیں آتی تھی اور نہ ہی کہیں جاتی تھی۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے کان میں سرگوشی کی۔ سر، انہیں پکڑتے ہیں، اس کے نائب نے کہا۔ نہیں ذرا ٹھہرو، میں پہلے ریکی کر کے دیکھ لوں، میرا سگنل ملنے پر ہی تم کارروائی کرنا۔ انسپکٹر فیروز نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے ساتھی سے کہا۔ آل رائٹ سر۔ اس کے ساتھی اب جیپ سے باہر آ کر اپنی گنیں سیدھی کرنے لگے تھے۔ انسپکٹر فیروز نے حسب ہدایت پہلے اپنی گاڑی کے وائرلیس ریڈیو سے ایس پی صاحب کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پہلے ریکی کر کے صورتحال کا جائزہ لینے جا رہا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ ان لوگوں کے پاس اسلحہ زیادہ تعداد میں موجود ہو اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ یوں بھی ان کی تربیت کا تقاضا یہی تھا کہ دشمن کی طاقت کا اندازہ کرنے کے بعد ہی ان کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے۔ ویل ڈن، شاباش نوجوان، پہلے تم ریکی کرو اور پھر مجھے رپورٹ دو کہ صورتحال کی نوعیت کیا ہے۔ اگر صورتحال خراب ہو تو میں اس علاقے میں ایجنسی ٹائم سیکیورٹی سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ دیکھو آفیسر، میرے لیے تم اور دوسرے نوجوانوں کی جان بہت قیمتی ہے۔ اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں نہ ڈالنا۔ ناؤ گو اہیڈ، میں تمہارے اگلے پیغام کا منتظر ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وائرلیس کا رابطہ ختم کیا اور اسی طرح اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے فون کر کے اپنی کسی دوست کی خیریت دریافت کی۔ اسے فوراً کسی ماہر امراض سے مشورے کا سبق دے کر فون بند کر کے کنٹرول روم میں آ گیا۔ لسانی تنظیم کے بھارتی انٹیلی جنس کے تربیتی یافتہ تحقیق کاروں نے یہ ڈرامہ بڑی ہوشیاری سے سٹیج کیا تھا۔ ان لوگوں نے ملک اختر سے صرف ایک ہی مرتبہ اس نوعیت کی وطن دشمنی نہیں کروائی تھی، بلکہ اسی ایک مہم کی کامیابی پر اتفاق کر کے بیٹھے رہتے انہیں کچھ ایسا تاثر پیدا کرنا تھا کہ یہ ڈرامے کا روپ دھار لے، اور ملک اختر جس نے اپنے وطن سے غداری کی تھی، الٹا اپنے محکمے والوں کی نظر میں معتبر بھی ٹھہرے۔ یہ لانچ یہاں اسی مقصد کے لیے رکھی گئی تھی۔ جیسے ہی ملک اختر کی طرف سے یہ فون ملا، دوسرے ہی لمحے لانچ پر موجود دہشت گردوں کو فرار اور فائرنگ کا پیغام دے دیا گیا۔ انسپکٹر فیروز ابھی کچھ دور ہی تھا جب اس نے لانچ کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ اب کچھ کرنے کا لمحہ تھا۔ وہ سوچنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ واپس اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا اور انہیں جیپ میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ سر، انہیں شاید شک ہو گیا ہے، ہم انہیں للکارنے جا رہے ہیں۔ اس نے وائرلیس پر ایس پی صاحب کو پیغام دیا۔ شاباش، جانے نہ پائیں، پکڑو انہیں، میں مدد روانہ کرتا ہوں، میں آ رہا ہوں، آؤٹ۔ ملک اختر نے رابطہ منقطع کیا اور فوراً اپنے نوجوانوں کو آپریشن کا سگنل دے کر تیزی سے اپنا پستول سنبھالتا باہر لپکا۔ اس کے ماتحت اپنے افسر اعلیٰ کی اس فرض شناسی پر دل ہی دل میں معترف ہو رہے تھے کہ وہ کسی کی مدد حاصل کرنے کی بجائے خود اپنے نوجوانوں کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ پہلے سے تیار دونوں جیپیں برق رفتاری سے ساحل سمندر کی طرف بھاگ رہی تھیں۔ ملک اختر نے جیپ میں بیٹھے ہی وائرلیس کے ذریعے ساحل سمندر کے اس حصے میں سرگرم عمل سیکیورٹی ایجنسیوں سے اپنے جوانوں کی مدد کا پیغام بھی نشر کر دیا تھا۔ اسے جواب میں بتایا گیا تھا کہ آدھے گھنٹے سے پہلے ان کے لیے مدد پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اس علاقے میں اس نوعیت کی کوئی واردات آج تک نہیں ہوئی تھی، اور حسن اتفاق دیکھیے کہ اس کے نزدیک کوئی مدد بھی میسر نہیں تھی۔ انسپکٹر فیروز نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے ساتھیوں کو لانچ سواروں کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ وہ لوگ اپنی جیپ بڑی برق رفتاری سے بھگاتے ہوئے اسی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کے لانچ کے نزدیک پہنچنے تک لانچ ان کی دسترس سے باہر ہو گئی تھی۔ ملک اختر نے ساحل سمندر کی طرف بھاگتے ہوئے اس پر اپنی رائفل سے گولیاں برسائیں، جس پر لانچ سواروں نے بھی ساحل کی طرف گولیوں کی برسات کر دی۔ جب تک اس کے ساتھی ملک اختر کی مدد کو پہنچتے، لانچ گولیوں کی رینج سے باہر ہوگی۔ اب وہ سوائے کفے افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جس جگہ لانچ موجود تھی وہاں ڈبوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ان ڈبوں میں غیر ملکی سستی اشیاء خدا جانے کس نے پریس والوں کو اس واقعے کی خبر کر دی تھی، کیونکہ ان کی آمد کے قریباً ایک گھنٹے بعد پریس کے لوگ بھی اپنے کیمروں سمیت وہاں پہنچ
گئے تھے۔ اس درمیان مختلف ایجنسیوں کے اعلیٰ افسران اور ذمہ داروں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ ملک اختر نے اخبار نویسوں کو گردن بلا کر اپنے اس کارنامے کی تفصیلات بتائیں اور اگلے روز اخبارات میں اس کی پریس کانفرنس کرتے ہوئے تصاویر کے ساتھ یہ خبر بھی شائع ہوئی کہ سمندری راستے سے غیر ملکی اشیاء کی سمگلنگ کرنے والی ایک لانچ پر اس کے نوجوانوں نے انتہائی خفیہ ذرائع سے ملنے والی معلومات پر چھاپا مارا اور ہزاروں روپے مالیت کا غیر ملکی سامان قبضے میں لے لیا، لیکن اسمگلر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خس کم جہاں پاک، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی بچ گئی۔ اس سے اگلے روز جب ملک اختر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میناکشی اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ نوٹس سے بھرا بریف کیس اور سامان عیش و عشرت اس کے پہلو میں موجود تھا۔ ملک اختر کو اس کے ضمیر کی اتنی زیادہ قیمت چکا دی گئی تھی جس کا وہ تصور بھی نہ کر سکے۔ اگر اس کے نزدیک بظاہر اتنے معمولی سے کام کی اتنی زیادہ رقم تھی تو وہ 1000 مرتبہ ایسا گھناؤنا اور ملک دشمن کارنامہ انجام دینے کو تیار تھا۔ اس رات میناکشی نے ملک اختر پر عیش و نشاط کے ایسے بند دروازے وا کیے کہ اسے مبہوت کر کے رکھ دیا۔ وہ راکی تربیت یافتہ داشتہ تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ مرد کی سب سے بڑی کمزوری بہرحال عورت ہی ہے، اور ایک عورت کی حیثیت میں وہ مرد کو کس ادا سے مات دے سکتی تھی، یہی وہ خصوصی گیان تھا جو اسے باہم پہنچایا گیا تھا۔ بے حیائی اور جنسی بے راروی سے متعلق کوئی بھی ایسی گھٹیا تصور جو ملک اختر کے ذہن میں رہا ہوگا، میناکشی اسے حقیقت کا رنگ دے چکی تھی۔ صبح جب وہ اپنے آفس کی طرف جا رہا تھا، اس کے دل و دماغ پر میناکشی چھائی ہوئی تھی۔ شیرگل کو جب افسر اعلیٰ کی طرف سے اس نوعیت کی پرائیویٹ ملاقات کا پیغام ملا تو ایک مرتبہ اس کا ماتھا ٹھنکا، لیکن اسے اطمینان تھا کہ کم از کم اس کی جواب طلبی کا کوئی جواز موجود نہیں۔ افسر اعلیٰ نے جو حال ہی میں یہاں آئے تھے اب تک جو کام کیے تھے، انہوں نے شیرگل کے دل میں ان کے لیے بہت عزت پیدا کر لی تھی۔ یہ افیسر نوجوان بلا کا ذہین تھا۔ انہوں نے چند ہفتوں ہی میں لسانی تنظیم کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی وطن دشمنوں کے راستے میں آہنی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آخر اسے ہی کیوں اس خصوصی ملاقات کے لیے طلب کیا گیا ہے؟ اس سوال نے اسے پریشان کر دیا تھا اور کوئی ڈھنگ کا جواب اسے نہیں تھا۔ بالآخر اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وقت مقررہ پر اس ہوٹل میں پہنچ گیا جس کا ایک کمرہ افسر اعلیٰ نے خصوصی طور پر اس کے لیے شاید بک کروا دیا تھا۔ افسر اعلیٰ صاحب اس کے استقبال کے لیے کمرے میں موجود تھے۔ انہوں نے کمرے ہی میں اس کے لیے چائے منگوائی اور اس سے پہلے معمول کی گفتگو کرنے کے بعد 2 روز پہلے ملک اختر کی ایجنسی کی طرف سے انجام پانے والے کارنامے پر بات شروع کر دی۔ تمہارے خیال میں کیا واقعہ یہی تھا جو بتایا جا رہا ہے؟ افسر اعلیٰ کے اچانک سوال نے اسے چونکا دیا۔ میں سمجھا نہیں سر۔ وہ اس کے علاوہ کچھ نہ کہہ سکا۔ دیکھو شیرگل، میری اطلاع کے مطابق تم میرے ماتحتوں میں سب سے زیادہ محب وطن ہو۔ ملک کے جو حالات ہیں، جس طرح کی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اور جس طرح غداروں کو سیاسی داؤ پیچ لگا کر حب الوطنی کا لبادہ اڑایا جا رہا ہے، تم سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ان حالات میں گو کہ ہماری تربیت کا تقاضا یہی ہے کہ کان لپیٹ کر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور تماشا دیکھتے رہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے چائے کا گھونٹ حلق میں انڈیلا اور شیرگل کے چہرے پر نظر دوڑا کر اندازہ کر لیا کہ انہوں نے صحیح آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے اپنے ذرائع سے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ جس علاقے میں یہ واردات ہوئی وہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس لانچ سے سمگلنگ کا سامان اتارا جا رہا تھا تو اسے وصول کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے۔ حیرت کی بات ہے۔ ابھی تک دوسری کسی پارٹی کی موجودگی کا ثبوت نہیں مل سکا، نہ ہی اس بات کا علم ہو سکا کہ یہ مال کس کے لیے لایا جا رہا تھا۔ جہاں تک میں نے سوچ بچار کی ہے، اس کے بعد میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کوئی دھوکے کی چال تھی۔ اس اسموک اسکرین کی آڑ میں کوئی گھنونا کھیل کھیلا گیا ہے۔ کمال ہے، سگریٹ اور صابن کے ڈبوں کے لیے وہ لوگ اپنی جان کیوں جوکھم میں ڈالیں گے؟ مجھے یوں لگتا ہے جیسے ملک اختر کی ایجنسی کے لوگوں کو غلط اطلاع دے کر وہاں سے ہٹایا گیا تاکہ میدان خالی ہو اور وہاں کوئی کارروائی کی جائے، جس کے بعد فکرہ ادھورا چھوڑ کر اس نے ایک مرتبہ پھر شیرگل کے چہرے پر نظریں ٹکا دیں۔ سر، میں آپ کی بات کچھ سمجھنے لگا ہوں۔ میں نے اس علاقے میں کچھ عرصہ ڈیوٹی کی ہے اور میں جانتا ہوں کہ کم از کم اس پوائنٹ پر اس سے پہلے لیکن حالات کا مکمل علم نہ ہونے کے سبب میں اپنی کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اپنے ذہن میں یہ مفروضہ قائم کر لینے کے بعد کہ یہ کسی سازش کا حصہ ہے، شیرگل نے اس لائن پر سوچنا شروع کیا کہ اسموک
اسکرین کی آڑ میں آخر کون سا کھیل کھیلا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں دو رپورٹس بڑی اہم ہیں۔ یہ واقعہ 19 تاریخ کو پیش آیا اور 19 تاریخ کو ہماری یونیورسٹی کے ذریعے نے اطلاع دی لسانی تنظیم کے طلباء ونگ کے پاس خطرناک اسلحے کی نئی کھیپ پہنچ گئی ہے۔ 19 تاریخ کی رات کو ریگل سینما کے باہر سفید کار سے ہونے والی فائرنگ میں جو اسلحہ استعمال ہوا وہ پہلی مرتبہ متعارف کروایا گیا ہے۔ گولیوں کے خالی خول جو پولیس نے اکٹھے کیے وہ تمام بھارت کے ساختہ ہیں، کیونکہ اس نوعیت کی گولیاں ہمارے علاقے میں کوئی نہیں بناتا۔ جس کے بعد میں نے یہ رائے قائم کر لی کہ دراصل 18 تاریخ کی رات کو اسلحے کی تازہ کھیپ سمندر کے راستے یہاں پہنچانے کے لیے ان لوگوں نے ملک اختر کے آدمی کو وہاں سے ہٹا دیا اور میدان خالی کروانے کے بعد اپنا کام کر گزرے۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ شیرگل حیرت سے اپنے افسر اعلیٰ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسے ذہین اور محب وطن لوگ بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے افسر اعلیٰ کو داد دی۔ دوسری رپورٹ جو بظاہر تو اس معاملے سے الگ نظر آتی ہے، لیکن جب میں نے کڑی سے کڑی ملا کر زنجیر بنانا شروع کی تو اس رپورٹ نے بھی میرے خدشات کی تصدیق کر دی۔ انسپکٹر چودھری پرویز بھائی پر کام کر رہا تھا۔ اس نے پرویز کی سالی سمندر والی کوٹھی جس میں اس کی داشتہ رہتی ہے، اور بظاہر یہ کوٹھی بھی اس نے اپنی داشتہ کی ماں کے نام پر خریدی ہوئی ہے، میں رات کے دوسرے پہر سرکاری محکمے کی ایک ویگن کو داخل ہوتے اور کچھ دیر بعد وہاں سے نکلتے بھی دیکھا۔ یہ ویگن لسانی تنظیم کے وزیر صاحب کے محکمے کی تھی، جن کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے محکمے کی کم اور لسانی تنظیم کی زیادہ خدمت کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے سے جاری ہے۔ انسپکٹر چودھری کی رپورٹ کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ اس کوٹھی سے اس نے ویگن کی روانگی کے کچھ دیر بعد مٹھو میاں کو بھی ایک کار میں جاتے دیکھا، جبکہ حیدرآباد سے اس کی یہاں آمد کو بالکل خفیہ رکھا گیا تھا اور وہ راتوں رات حیدرآباد واپس بھی پہنچ گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مٹھو میاں بھیس اور نام بدل کے اس شہر میں آیا تھا، کیونکہ رات کو حیدرآباد جانے والی جتنی گاڑیاں چیک ہوئیں ان میں اس نام کا کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ انسپکٹر چودھری چونکہ حیدرآباد پوسٹنگ پر رہا ہے اور مٹھو میاں کو اچھی طرح پہچانتا ہے، اس کی نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس بات کا مطلب یہی ہے کہ دال میں ضرور کالا ہے۔ شیرگل کو بھی اب اچھی خاصی سمجھ آنے لگی تھی، واقعی بڑی خطرناک سازش تھی جس کی آڑ میں یہ گھنونا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اب واقعات کی مختلف کڑیاں ملانے کے بعد میرے ذہن نے یہ مفروضہ قائم کیا ہے، جسے میں بہت حد تک صحیح بھی جاننے لگا ہوں، کہ دراصل اسمگلوں کی لانچ کو دھوکے کی چال بنایا گیا اور اس چکر میں اسلحے کی کھیپ لسانی تنظیم نے وصول کر لی۔ اب تمہارا ذہن کیا کہتا ہے کہ اس سارے کھیل میں مرکزی کردار کس نے ادا کیا؟ افسر اعلیٰ نے اپنی بات مکمل کر کے اچانک سوال کر کے اسے بکھلا دیا۔ سر، میرے خیال سے اس شخص کا کردار سب سے زیادہ اہم اور جس نے کچھ دیر کے لیے گشتی پارٹی کو اپنی جگہ سے ہٹایا اور اس کا دھیان اس لانچ کی طرف منتقل کر دیا۔ اس نے ایک نتیجے پر پہنچتے ہوئے کہا، شاباش جوان، شاباش۔ اور تم جانتے ہو وہ شخص کون تھا؟ نہیں سر، میں کیا جان سکتا ہوں؟ وہ ملک اختر ایس پی ہے، جس نے خلاف توقع، خلاف عادت اور خلاف معمول اس روز کارکردگی دکھانے کا ڈرامہ رچایا اور اس سارے آپریشن کی کمان کی۔ اسی کے حکم پر انسپکٹر فیروز نے اپنی جگہ چھوڑی۔ میرے خدایا! بے اختیار شیرگل کے منہ سے نکلا، صرف 2 دنوں کی انکوائری نے مجھے بتایا ہے کہ یہ شخص پرلے درجے کا شرابی اور عیاش ہے۔ اس کا باپ بھی کوئی نیک نام افیسر نہیں تھا، اور اس شہر میں جس تیزی سے اس نے دولت کے انبار لگائے ہیں اس نے تو مجھے کچھ اور سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بالآخر افسر اعلیٰ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ کی سوچ بالکل درست ہے جناب۔ شیرگل نے نعرہ تحسین بلند کیا، میرے نزدیک تم سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو۔ اپنے سورس کو ایکٹیو کرو اور پتہ کرو کہ ملک اختر سے تنظیم کے کن لوگوں کا ملنا جلنا ہے، اور تم خود اس کی شام کے بعد کی سرگرمیوں پر نظر رکھو۔ مجھے ان لڑکیوں کی فہرست چاہیے جو اسے اکثر ملتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے اگر وہ تنظیم کے جال میں پھنس چکا ہے تو یہ جال انہی لڑکیوں کے ذریعے اس پر پھینکا گیا ہوگا۔ میں جانتا ہوں وہ عورتوں کے معاملے میں بہت کمزور واقع ہوا ہے۔ افسر اعلیٰ نے اس پر ساری بات کھول دی۔ ٹھیک ہے سر، اور ہاں، اب سب سے اہم بات بھی سن لو، فی الوقت تم جو بھی کر رہے ہو آف دی ریکارڈ ہے، کیونکہ اس طرح کسی سرکاری افسر کی ہم اپنی حیثیت میں سرگرمیاں چیک نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہمیں ہیڈ کوارٹر سے اجازت لینی ہوتی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی مرحلے پر یہ بات ہاتھ سے نکل جائے۔ شیرگل خان، ذاتی حیثیت میں تم مجھے ہمیشہ اپنے بھائیوں کی طرح پاؤ گے۔ اگر ہم نے وطن دشمنوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ارباب بست و کشاد کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تو یقین رکھو کہ اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ شیرگل خان، ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے، کسی بھی مصلحت کو خاطر میں لائے بغیر۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور میں اس پر مرے دم تک قائم ہوں۔ میں کسی ملک دشمن کو
محض اس لیے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا کہ مصلحت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ انہوں نے دل کی بات زبان پر لاتے ہوئے کہا، زندگی میں پہلی مرتبہ شیرگل کو اپنی طرح کے ایک پاکستانی افیسر سے واسطہ پڑا تھا۔ اس کے جذبات کا عجیب عالم تھا۔ سر، آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں گے۔ اس راستے میں اگر موت بھی آ جائے تو میرے نزدیک یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ میرے خیال سے اس موضوع پر اور گفتگو کرنا تو مناسب نہیں ہوگا۔ خدا حافظ۔ انہوں نے شیرگل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ خدا حافظ سر۔ شیرگل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے دبایا اور جس طرح خاموشی سے یہاں آیا تھا اسی طرح چپ چاپ واپس لوٹ گیا۔ اس کی ذمہ داری میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ افسر اعلیٰ نے اس پر اعتماد کر کے اس کا حوصلہ کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ پرویز بھائی کی اس طرح آمد کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوئی تھی، لیکن آج جس طرح اچانک وہ اس کے کمرے میں گھسا تھا، یہ حرکت وزیر صاحب کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ سب کی نظروں سے چھپ کر اس ریسٹ ہاؤس میں دادے ایش دینے کے لیے آئے تھے۔ انہیں اس بات کی امید نہیں تھی کہ پرویز بھائی یہاں بھی منہ اٹھائے چلا آئے گا۔ اس نے وزیر صاحب کے ایک محافظ کو، جس نے پرویز بھائی کو روکنے کی کوشش کی تھی، یہ محافظ کوئی معمولی سا گنڈا نہیں تھا، تنظیم کا خاص آدمی تھا۔ ایسے لوگوں کو بطور خاص لسانی تنظیم کے حکومتی عہدیداروں کی حفاظتی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ اس طرح ایک طرف تو وہ سرکار کی خدمت کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ اپنے باس کے ایک ایک پل کی خبر بابا صاحب کو دیتے تھے۔ اس طرح انہیں ہر وقت اس بات کا احساس رہتا تھا کہ وہ سرکار کے نہیں، دراصل بابا صاحب کے نوکر ہیں۔ یہ محافظ چاہتا تو پرویز بھائی کو اسے کئی گنا زیادہ قوت سے اس تھپڑ کا جواب دے سکتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ وہ پرویز بھائی کی اہمیت سے واقف تھا۔ تنظیم کے اندر معاملات اس سے پوشیدہ نہیں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ بننے بھائی کی موت کے بعد سے پرویز بھائی اتنا اونچا اڑنے لگا ہے کہ اب بابا صاحب بھی اس کے پر نہیں کاٹ سکتے تھے۔ پھر اس کی کیا مجال تھی کہ خوامخواہ کسی پھڈے میں ٹانگ اڑاتا۔ پرویز بھائی جب اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وزیر صاحب اس حالت میں نہیں تھے کہ کسی کا سامنا کر سکیں۔ وہ جس فحاشا کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں مصروف تھے، وہ اس شہر کی کوئی عام عورت نہیں تھی۔ سرکار دربار میں اچھے خاصے اثر و رسوخ کی مالک تھی۔ یہ توہین ناقابل برداشت تھی۔ جہاں ایک طرف وزیر صاحب کا دماغ غصہ ضبط کرتے ہوئے پھٹنے کو آ رہا تھا، وہاں دوسری طرف ان کی ساتھی کے منہ سے بے اختیار مغالطات کا طوفان ابل پڑا۔ پرویز بھائی نے سب سے پہلے اس کا دماغ درست کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ایک زوردار تھپڑ اتنی طاقت سے اس کے منہ پر جڑ دیا کہ بیچاری سامنے والی دیوار سے جا ٹکرائی۔ بے بسی، غصے اور احساس شرمندگی کے ساتھ اس نے روتے ہوئے اپنے کپڑے سنبھالے اور وزیر صاحب کے منہ پر تھوک کر چل دی۔ وزیر صاحب نے دروازے تک اس کی منت سماجت کر کے منانے کی پیشکش کی، لیکن اس نے وزیر صاحب کو بے تحاشا گالیاں دینا شروع کر دی اور اپنی راہ لی۔ پرویز بھائی، آپ کو اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، وزیر نے روحانسی آواز سے کہا۔ ابے بڑوے، جب تو کوئی کام کر نہیں سکتا تو ہاں کرنے کو کس نے کہا تھا؟ تم نے میری بے عزتی کروا دی۔ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے محکمے کے ایک ڈائریکٹر کی یہ ہمت، جانتے ہو ڈرگ کی جس فیکٹری پر چھاپا پڑا ہے اس میں تمہارا کتنا حصہ ہے؟ ابے ٹٹ پونجیے، جب لاکھوں روپے سے بھرے بریف کیس سنبھالتا ہے تو ان کی فکر بھی کیا کر جو تیرے لیے کما کر لاتے ہیں۔ پرویز بھائی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ دیکھو پرویز بھائی، ہر شخص کے برداشت کی بہرحال ایک حد ہوتی ہے۔ ابے اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو کل صبح ہونے تک مجھے وہ ڈائریکٹر اس شہر میں دکھائی نہیں دینا چاہیے، سمجھے تم؟ یہ کہہ کر پرویز بھائی اس کا جواب سنے بغیر غصے سے اسے دھکا دے کر باہر نکل گیا۔ بیچارہ وزیر منہ کے بل زمین پر گرا۔ وہ تو خیریت گزری کہ فرش پر موٹے قالین بچھے تھے اور اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی، ورنہ شاید اس کی ہڈی پسلی ہی برابر ہو جاتی۔ پرویز بھائی کے باہر نکلتے ہی اس کا باڈی گارڈ اندر گھس آیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے باس کے ساتھ کیا گزری ہے۔ سر، یہ زیادتی کی انتہا ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں ابھی بات کرتا ہوں بابا صاحب سے۔ ابھی چلو، اسی وقت چلیں بابا صاحب کے پاس۔ آج یہ فیصلہ ہو ہی جائے تو اچھا ہے۔ اب ہم دونوں میں سے ایک رہے گا، یا میں یا وہ۔ غصے کے مارے وزیر صاحب کے منہ سے کوئی ڈھنگ کی بات نہیں نکل پا رہی تھی۔ فوراً گاڑی تیار کرو۔ جیسے ہی باڈی گارڈ کو باس کا حکم ملا، وہ تیزی سے باہر نکلا اور وزیر صاحب کے لیے گاڑی تیار کرنے کا حکم ماتحت عملے کو سنا دیا۔ باڈی گارڈ کے لیے تو بلی کے بھاگو چھنکا ٹوٹا۔ وہ نہ جانے کب سے اس بات کا منتظر تھا، وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لے سکتا تھا۔